بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کب پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غمخوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پرے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائی ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مفتاح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل گئے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص جبکہ تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں روایت بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آگ پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، حرمت والا مہینہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، پے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، وے سے مراد یعنی احسان و بھلائی۔ یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے
یعنی بھلائی کرنے والا۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ مکاشفۃ القلوب حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ عز و جل سے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے دعا کی ہے۔ اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری جاگ کر عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات آری کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت بھی کر لے مگر اللہ عز و جل اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو رجب میں 10 روزے رکھ لے اللہ عز و جل اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا جس سے وہ پولیس رات سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست خوشخبری سن، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سیراب اور جنت میں بھی سیراب جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ کنز الایمان میں ارشاد ہے کہ اہل عرب حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں لڑنا حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہ کرو، تو گویا ان مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین و آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو 1 روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانیے، الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ معلوم پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قوف پہاڑ کے پیچھے سفیدی اور ہموار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے جو زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے، اس میں اس قدر باکثرت فرشتے ہیں حتیٰ کہ سوئی وہاں گرے تو سوئی کو وہاں گرنے کی جگہ نہ ملے گی، کیونکہ فرشتوں سے تمام زمین بھری ہوئی ہے۔ ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے زاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عذاب نہ دے۔ پھر روتے ہیں اور تضرع و زاری سے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا۔